بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم الجنة في طلبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، یہ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ تقریب ختم بخاری شریف کے عنوان سے منعقد ہوا، جو صبح سے چل رہا ہے اور ابھی یہ رات میں اس کی دوسری نشست، یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ مدرسے کے یوں تو ہزاروں احسانات ہیں جنہیں ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بھی مدرسے کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ سال بھر میں مدرسے کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی نسبت سے جلسے میں حاضری ہو جاتی ہے، جلسے میں شرکت ہو جاتی ہے اور ان سے ملاقات کا، ان کی باتیں سننے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت قاری عمران صاحب جو ہمارے اس مدرسے کے روح رواں ہیں، ایک سلسلہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا مکتب کی شکل میں، اور آج الحمدللہ یہ ترقی کی طرف ہے، کام بڑھ رہا ہے اور بچیوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، بچے بھی بڑھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو آپ حضرات شاہد ہیں، خود گواہ ہیں، خود جانتے ہیں کہ الحمدللہ کام آپ کا بڑھ رہا ہے اور محنت ہو رہی ہے، اور اسی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ بچوں کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں اور بچیوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جلسے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ، ایک بہت بڑی جماعت ہمیں یہاں مل جاتی ہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات نے ان کو سنا، بہت ساری قیمتی باتیں بچوں کی نسبت سے بیان کر کے گئے، لیکن درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ جلسے میں آپ جتنی دیر بھی رہیں، جتنی دیر یہاں بیٹھے رہیں، توجہ کے ساتھ بات سننی چاہیے۔ توجہ رہے گی اور متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں سامنے آئیں گی، دلوں میں آئیں گی، ذہنوں میں باتیں پہنچیں گی اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ تو حضرت ہمارے قاری عمران صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ کام بڑھا ہے، محنت ہو رہی ہے، حافظ قرآن بچے ہو رہے ہیں۔ بچیاں کتنی فارغ ہوئی؟ ماشاءاللہ 8 بچیاں آپ کے اس مدرسے سے فارغ ہو کر، عالم بن کر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، بستیوں میں یہاں سے پہنچ رہی ہیں۔ ایک بچی پڑھ لیتی ہے تو ایک خاندان پڑھ لیتا ہے، ایک بچے نے پڑھا تو ایک بچے کا کتنا بڑا مقام قرآن کی وجہ سے اس کو میسر آیا۔ ایک بچی آپ کی پڑھ لی، ایک عالمہ بن گئی تو گویا کہ ایک خاندان نے پڑھ لیا۔ ایک خاندان، میرے بھائیوں، ایک خاندان کے لیے اور پورے گھرانے کے لیے، پورے علاقے کے لیے وہ میرے بھائیوں سرمایہ اور خزانہ بن جاتی ہے، اور اس بچی کے ذریعے کتنے ساری بچیاں، کتنے سارے ہمارے گھر پڑتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت قاری داؤد صاحب جو آپ کے اس شہر کے رہنے والے، اور آپ کے اس شہر میں بڑا ادارہ جامعہ معارف القرآن البنات کی 1000 بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، اور اسی کی یہ سب ماشاءاللہ شاخیں ہیں، اور الحمدللہ بچیوں کی نسبت سے بڑا فیض آپ کے اس میرٹھ میں، پورے شہر میں، علاقے میں پھیل رہا ہے۔ بس دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس مدرسے کی، ہمارے اس مدرسے کی اور تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، خبریں آپ حضرات تک یقیناً پہنچتی ہیں، حالات غیر مناسب معلوم ہو رہے ہیں۔ مدرسے ہمارے یقیناً یہ بڑے قیمتی سرمایے ہیں، بڑے قیمتی خزانے ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں مدرسوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ ان سے وابستگی، ان سے اپنا تعلق اور ان سے مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ایک روایت پڑھی۔
مدرسوں میں ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے بچوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، بچے مدرسوں میں پہنچ کر کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ لیکن بہرحال آنے والے حضرات جو آتے ہیں اسی تعلق سے تمام چیزوں پر روشنی ڈال کر باتیں بتا کر یہاں سے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے سن رکھی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو سمجھنا چاہیے، یہ ذہن میں بات ہمارے آنی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں وہ تو ختم نہیں ہوں گی، ہماری زندگی ختم ہوگی اور ہم ختم ہوں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں نہ تو کبھی ختم ہوئی ہیں اور نہ کبھی ختم ہوں گی۔ بہرحال وقتاً فوقتاً اور جلسوں کی نسبت سے، مسجدوں کی نسبت سے علماء قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں سناتے ہیں اور سناتے رہیں گے۔ تو بہرحال نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور نسبت جو ہے، نسبتوں سے احترام بدل جاتا ہے، نسبتوں سے میرے بھائی عظمتیں بدل جاتی ہیں، نسبتوں سے اللہ تبارک و تعالی مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مدرسوں میں ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں اور اللہ ہم سے بات کرے تو قرآن کریم کو، کلام اللہ کو پڑھنا شروع کرو، اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے باتیں چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے اس مدرسے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے بچے مدرسوں میں آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ شب و روز ان پر محنت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے مدرسوں میں رہنے والے اساتذہ، پڑھانے والے علماء، ذمہ داران مدرسہ، یہ سب اس بات پر محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دین آ جائے، ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ان کا کوئی اپنا یہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے اور اپنا ذریعہ معاش بنا کر یہ مدرسوں میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ذہن میں ہمارے غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں یقیناً آتی ہیں، بہت ساری باتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ صحیح ہو۔ بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، لیکن ہم بلا وجہ تبصرہ کرتے ہیں، بلا وجہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، انہی چار دیواریوں میں، انہی مدرسوں میں رہ کر جو بچے آپ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، گویا کہ وہ قرآن سے انہیں نسبت ہو گئی ہے، قرآن سے وہ جڑ رہے ہیں، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہوا ہے۔ چونکہ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس دنیا میں اللہ کے کلام سے پڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام وہ ہم سب کے لیے محترم ہے۔ قرآن ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے، قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال آیا، دولت آ گئی، خزانہ بہت سارا جمع ہو گیا، سونا چاندی ہم نے اکٹھا کر لیا، وہ بھی مال ہے، وہ بھی دولت ہے، لیکن سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں قرآن کریم کی ہے۔ جس گھر میں قرآن آیا، جس گھر میں قرآن پڑھنے والا بچہ آیا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت آ گئی، جس گھر میں قرآن پڑھنے والے پیدا ہو گئے، جس گھر میں قرآن سے نسبت رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں بچے پیدا ہوئے، تو سمجھو اس گھر میں سب سے بڑی نعمت آئی ہے، سب سے بڑی دولت آ گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم چونکہ محترم ہے، اللہ سب سے محترم ہے، اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محترم نہیں۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے، مالک الملک ہے، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری عزتیں اس کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں، سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ میرے بھائیوں عزتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تمام عزتوں کا مالک ہے،
اس کی شان سب سے بڑی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی طاقت والا اور سب سے بڑی میرے بھائیو عظیم اور سب سے بڑا محترم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تو اللہ کا کلام بھی سب سے محترم ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے اتارا۔ یہ قرآن کریم کی شکل میں جو یہ کتاب ہمارے بیچ میں موجود ہے، جس کو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جس کو ہمارے بچے سیکھتے ہیں، جس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں اپنا سرمایہ اپنی دولتیں خرچ کر رہے ہیں، اور جس کے لیے چار دیواریاں بنا کر میرے بھائیوں مدرسوں میں بچوں کو بھیجے جا رہے ہیں، یہ قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام، یہ نسبتوں والا، یہ سب سے محترم کلام اس آسمان و زمین پر موجود ہے۔ یاد رکھو نسبت کتنی بڑی چیز ہے، نسبت سے احترام بدلتا ہے، نسبتوں سے مقام بدلتا ہے، نسبتوں سے عزتیں مل جاتی